बुजुर्गान मोहतरम और बरादरान अजीज, रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम है अल्लाह ताला ने हम तमाम को इस जुमा के फरीज़े के लिए, जुमा की अदायगी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको जमा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे जमा होने को, कहने और सुनने को कबूल फरमाए, दुनिया में और आखिरत में कामयाबी का जरिया और सबब बनाए। हाज़रीन, अभी अभी आप हजरात के सामने कुरान मजीद की एक आयत को तिलावत किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को मैंने तिलावत किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अल्लाह के लिए लोगों पर हज फर्ज है जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दौलत से मालामाल किया, साहिब निसाब हैं, जो बैतुल्लाह तक पहुंचने की ताकत रख सकते हैं, अहले सरवत अहबाब के लिए अल्लाह ने हज को फर्ज किया है। ये हज अरकान इस्लाम में से चौथा रुकन है। जैसा इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं, उनमें से चौथा रुकन है हज। जिनके पास माल है, जिनके पास दौलत है, इतनी ताकत है कि वो बैतुल्लाह को जाकर वहां के अरकान को अदा करके वापस आ सकते हैं, उन अहबाब के लिए हज फर्ज हो जाता है। लोगों के ऊपर हज तो फर्ज हो जाता है, लेकिन हज की अदायगी के फरीजे में बहुत पीछे रह जाते हैं। इसलिए उलमा ने लिखा है, जिनके पास माल है, जिनके पास दौलत है, अगर उन पर हज फर्ज हो जाए, पहली फुर्सत में हज की अदायगी का अंजाम हो जाना चाहिए। हज फर्ज होने के बाद ताकीर करना ये मुनासिब बात नहीं। हज फर्ज होने के बाद मौत से पहले इसकी अदायगी बहुत जरूरी है। अगर कोई इंसान के ऊपर हज फर्ज हो जाए और हज को ना जाए, उसकी मौत वाक़ई हो जाए, बहुत ज्यादा डरने की बात है। आमतौर पर इबादतें 3 किस्म की होती हैं। एक है बदनी इबादत। बदनी इबादत कहते हैं, जैसा कि हमने नमाज को पढ़ लिया, फर्ज की अदायगी हो गई,
سنن و نوافل کی ادائیگی ہو گئی، یہ بدنی عبادت ہے۔ بدن کے ذریعے سے ہم اس عبادت کو انجام دیتے ہیں۔ ایک ہے مالی عبادت، مال کے ذریعے سے عبادت کی ادائیگی ہوتی ہے، وہ عبادت ہے زکوٰۃ کی عبادت۔ ایک عبادت ہے قربانی کی عبادت، مال کے ذریعے سے آدمی جانور کو خریدتا ہے اور اس کی قربانی دیتا ہے، یہ بھی مالی عبادت۔ اور ایک عبادت ہے بدنی اور مالی دونوں سے مرکب ہے، بدن بھی حاضر ہوتا ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے، وہ عبادت ہے حج کی عبادت۔ حج کی عبادت میں پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، آدمی خود بھی وہاں پر عبادت کو انجام دیتا ہے۔ عام طور پر ہم نے بہت سارے مالداروں کو دیکھا ہے، حج تو فرض ہو جاتا ہے لیکن اس کی ادائیگی میں تاخیر ہوتی ہے، کیوں؟ وجہ یہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، یا گھر کو خریدنا ہے، یا مکان بنانا ہے، یا دکان لینا ہے، یا گاڑی خریدنی ہے۔ جب یہ کام ہو جائیں اس کے بعد جا کر کے ہم حج کریں گے، بالکل غلط بات ہے۔ بیٹی کے شادی کے لیے، بیٹے کی شادی کے لیے، مکان کو خریدنے کے لیے، دکان کو آگے بڑھانے کے لیے، گاڑی خریدنے کے لیے حج کو مؤخر کرنا، پیچھے کر دینا، یہ بہت بری بات ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہ انسان آئندہ سال تک جیے گا کہ نہیں جیے گا، اس لیے حکم دیا گیا۔ بیٹی کی شادی کا مسئلہ وہ اپنی جگہ، بیٹے کی شادی کا مسئلہ وہ اپنی جگہ، دکان کی کاروبار میں ترقی کے لیے جدوجہد کرنا وہ اپنی جگہ، سواری لینا یہ اپنی جگہ، لیکن فرمایا گیا کہ پہلے حج کو ادا کر لیا جائے۔ حج تمہارے اوپر فرض ہو چکا ہے تو اس کی ادائیگی پہلی ہو جانی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں یہ جو مال ہمارے پاس ہے، اگر ہم حج کریں گے، حج کرنے میں پیسے ختم ہو جائیں گے، مکان کہاں سے لیں گے، دکان کہاں سے لیں گے، تجارت میں اضافہ کہاں سے ہوگا، بیٹی کی شادی یہ ضروری چیز ہے، یہ کیسا انتظام ہوگا، بیٹے کی شادی یہ ضروری چیز ہے، پیسوں کا انتظام کہاں سے ہوگا، گاڑی لینا یہ ضروری چیز ہے، پیسوں کا کہاں سے انتظام ہوگا۔ ہم اگر حج کو جائیں گے 1.5-2 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے، جب پیسے خرچ ہو جائیں گے نہ مکان آئے گا، نہ دکان کی تجارت میں اضافہ ہوگا، نہ بیٹی کی شادی ہوگی، نہ بیٹے کی شادی ہوگی، نہ سواری خرید سکوں گا۔ اس لیے ہم یہ سارے کام کو انجام دے کر کے بعد میں حج کو جائیں گے، یہ بہت بری بات ہے، غلط بات ہے۔ یہ ہماری عقل نفس دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ارے اللہ کا حکم تو یہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جب تمہارے اندر استطاعت ہے، جب تمہارے اندر طاقت ہے، ارے یہ دولت کو ہم نے دیا ہے، یہ مال کو ہم نے دیا ہے، یہ تجارت کو ہم نے دیا ہے، یہ زندگی ہم نے دی ہے، یہ نعمت کو ہم نے دیا ہے۔ اگر تم حج کیے بغیر تم جو ہے بیٹی کی شادی میں لگی ہو، اگر حج کیے بغیر بیٹے کی شادی کے پیچھے پڑے ہو، اگر حج کیے بغیر تجارت کو آگے بڑھانا چاہتے ہو، بیٹی جو ہے حج کیے بغیر آپ سواری لینا چاہتے ہو، اللہ رب العزت کی قسم انسان خسارے میں پڑ جائے گا، انسان اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کون سے وقت میں یہ دولت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہا گیا کہ جب مال و دولت ہو، حج فرض ہو چکا تو سب سے
پہلے ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے حج کو چلے جانا یہ ضروری بات ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، لوگوں کے جو خیالات ہیں ان کے دماغ میں جو بات آتی ہے، مال جب خرچ ہو جائے گا پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ہزاروں سال سے یہ حج کی عبادت کو انجام دیا جا رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا یہ کہنے والا کہ حج کرنے کی بنیاد پر میں فقیر ہو گیا، ایسا نہیں ملے گا۔ بے شمار احباب آپ کو ایسے ملیں گے کہیں گے حج کو جانے سے پہلے میں فقیر تھا، میری بیٹی کی شادی کا مسئلہ تھا، بیٹے کی شادی کا مسئلہ تھا، دکان کا مسئلہ تھا، مکان کا مسئلہ تھا، سواری کا مسئلہ تھا، ملازمت کا مسئلہ، تجارت کا مسئلہ، غرض کے ہر چیز میں پھنسا ہوا تھا۔ اللہ کی قسم میں نے کوشش کیا، اللہ سے مانگا، اللہ نے توفیق دی، مال دیا، دولت دی، استطاعت دی، اللہ نے مجھے اپنے مقدس دربار تک بلایا، حج کو ادا کر کے آیا۔ ایسے بے شمار لوگ ملیں گے کہیں گے کہ اللہ کی قسم حج کو جا کر آنے کے بعد میں مالدار و غنی ہو گیا۔ حج کرنے کے بعد آدمی کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے حبیب پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کرو غنی ہو جاؤ۔ حج کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا، غنی ہو جائے گا۔ بہت سارے احباب کوشش کر کے جد و جہد کر کے بچا کر کے رکھا، کچھ مال کو جمع کیا، اللہ کے مقدس دربار میں جانے کی ایک شوق تھی، ایک تمنا تھی، جب ارادہ کیا، کوشش کیا، اللہ نے مال بھی عطا فرمایا، دولت بھی عطا فرمایا اور اپنے جو ہے مقدس دربار تک بھی بلایا۔ جا کر آنے کے بعد ان کی زندگی سنور گئی، ان کی زندگی سنور گئی۔ آپ کو ایسے احباب نہیں ملیں گے کہ پیسہ خرچ کرنے کی بنیاد پر حج کو جا کر آنے کے بعد میں فقیر ہو گیا۔ اللہ کی قسم ہزاروں سال سے یہ عبادت چل رہی ہے، کوئی ایک آدمی مثال نہیں بتا سکتا، کوئی ایک آدمی نہیں کہے گا کہ میں حج کو جا کر آنے کے بعد فقیر ہو گیا۔ بے شمار احباب آپ کو ملیں گے کہ حج کرنے کی برکت سے میں مالدار ہو گیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن پاک کے 70ویں پارے سورہ حج میں فرماتے ہیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، ہم نے حج اس لیے فرض کیا تاکہ اپنے آنکھوں سے دیکھیں یہاں کا فائدہ کیا ہے، یہاں کی چیزوں کو دیکھیں، یہاں کی نعمتوں کو دیکھیں۔ جب یہاں کی چیزوں کو دیکھے گا، نعمتوں کو دیکھے گا، فائدے کو دیکھے گا، تب سمجھ میں آئے گی بات۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے مدینہ طیبہ کا سفر بھی حج میں داخل نہیں، لیکن مدینہ طیبہ کو جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھڑے ہونا، سلام پڑھنا، سلام بھیجنا، درود پڑھنا، یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ لیکن فقہاء کرام نے لکھا ہے اگر کسی آدمی کے پاس اتنی جو ہے دولت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں کہ مکے سے مدینے کو جا سکیں، لیکن اتنا مال باقی ہے، اتنا پیسہ باقی ہے، مکہ مکرمہ کو جا سکتا ہے، حج کے ارکان کو ادا کر سکتا ہے، پھر واپس اپنے گھر تک آ سکتا ہے، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ایسے انسان پر بھی حج فرض ہو جائے گا۔ ہاں لیکن ہر مومن کے دل میں، مسلمان کے دل میں شوق، ایک تمنا، ایک تڑپ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی دیدار ہو جائیں، نبی کے روضے کے پاس کھڑے ہو کر میں سلام پڑھوں، نبی کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر میں درود پاک پڑھوں، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ایسی سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، حج کی سعادت نصیب فرمائے، عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی دیدار نصیب فرمائے، وہاں پر کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، وہاں کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے اللہ ہم سب کے لیے سعادت نصیب فرمائے۔ بھائی جن کے پاس مال ہے پہلی فرصت میں حج کر لینا چاہیے۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ عبادت تو بڑھاپے کی عبادت ہے، ارے جوانی میں عبادت جا کر کے حج کو کیا کریں گے، اب جو کرنا ہے کر لیں گے، گھر بنا لیں گے،
लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, पता नहीं क्या क्या कर लेंगे, लेकिन जब उम्र के आखिरी स्टेज में पहुंच जाएंगे, 50 साल हो जाए या 60 साल हो जाए, मौत के करीब करीब, जब दाढ़ी के बाल सफेद हो जाएं, सर के बाल सफेद हो जाएं, जिस्म के हाथ पैर के अंदर लड़खड़ाहट आ जाए, कमजोरी आ जाए, अरे ऐसे वक्त में हज कर लेंगे। याद रखो मुसलमानों, हज की इबादत तो जवानी की इबादत है। अल्लाह ने फरमाया तो मेरे दरबार में आओ, जवानी के साथ में आओ। हज की जो इबादत है वो जवानी की इबादत हुआ करती है। आदमी कमजोर होकर के, आदमी ज़ईफ होकर के, आदमी जो है ज्यादा उम्र वाला होकर के जब जाएगा, ना सफा की सही होगी, ना मरवा की सही होगी, ना वहां के अरकान की अदायगी होगी, ना मिना में वहां के अरकान अदा होंगे, ना मुज़दलिफा में होंगे, ना अरफात में होंगे, ना हजर अस्वद के पास होंगे, ना मुल्तज़िम के पास होंगे, ना जमजम के पास होंगे। अरे इंसान वहां जाने के बाद, इतनी कैफियत को देखने के बाद, जब आदमी कमजोर होता है तो उसकी अदायगी बेकार हो जाती है, उसके जिस्म के अंदर ताकत नहीं रहती, तो अदायगी कहां से होगी, अमाल कहां से बजा लाएगा। इसलिए कहा गया कि हज की जो इबादत है वो जवानी की इबादत है। और हमें क्या गारंटी मौत तक जिएंगे? कोई गारंटी है? कोई उम्मीद नहीं दोस्तों। हां, अगर उम्मीद होती, चलो ठीक है आज नहीं आइंदा साल कर लेंगे, आइंदा साल नहीं उसके बाद के साल में हज कर लेंगे, एक उम्मीद होती तो कर लेते, लेकिन कोई गारंटी नहीं दोस्तों, मौत की कोई गारंटी नहीं। इसलिए फरमाया हज फर्ज हो जाए तो पहले नंबर पर हज करने की फिक्र किया करें। हत्ता के उलमा ने लिखा है, अगर कोई मालदार होने के बाद किसी काम की वजह से, बेटी की शादी की वजह से ये कह रहा है कि हाजी इस मर्तबा हज को जा रहे हैं, आप चले जाओ, मेरी बेटी की शादी है, मैं बेटे की शादी करूंगा, मैं दुकान खरीद लूंगा, मैं मकान खरीद लूंगा, मैं सवारी ले लूंगा, या कोई और दुनिया का काम कर लूंगा, इंशाअल्लाह आइंदा साल में हज करूंगा। उलमा ने लिखा है, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, हुज्जाज किराम जाएंगे, अरकान को अदा करके वापस आ जाएंगे, ना इसकी बेटी की शादी होगी, ना बेटे की शादी होगी, ना दुकान लेगा, ना मकान लेगा, ना सवारी लेगा, ये बेकार रह जाएगा, हत्ता कि ये कसारे में आ जाएगा। इसलिए कि हुज्जाज किराम जाएंगे, हज करके वापस आ जाएंगे, उम्रा करके वापस आ जाएंगे, दीदार करके वापस आ जाएंगे, हजर अस्वद का बोसा दे करके वापस आ जाएंगे। अल्लाह की कसम, इस काम के लिए ये हज को नहीं गया, वो काम उसका नहीं होगा। अल्लाह फरमाते, मेरे बंदे, मेरे दरबार में आने के लिए तू बहाने बनाता है, बेटी की शादी करके आऊंगा। अरे बेटी को कौन पैदा किया है? ये बेटा कौन पैदा किया है? अरे ये नेमतें कौन दे रहा है? अरे अल्लाह ने माल दिया है। मुझे और आपको सबसे पहले नंबर पर अल्लाह के दरबार में चले जाएं, अल्लाह से मांगे। हदीस पाक में आता है, सबसे पहले हाजी हज के लिए, हाजी उम्रे के लिए जब जाता है, सबसे पहले काबतुल्लाह के ऊपर जो सबसे पहली नजर पड़ती है, नजर पड़ते ही जो भी दुआ मांगेगा, अल्लाह अपनी रहमत से उस दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। मांगो, क्या मांगते हैं आप? समझ में नहीं आता वहां क्या मांगा जाए। एक अजीब कैफियत, अल्लाह की रहमतों को नाजिल होते हुए देखकर, उसकी बरकतों को नाजिल हुए देखकर बाज अहबाब तो बेहोश हो जाते हैं। वहां की ऐसी कैफियत है, क्या मांगेगा आदमी। एक मर्तबा कई साल पहले बाज हुज्जाज किराम हज को जा रहे थे, इस आजिज को बुलाया गया कि दुआ कीजिए, वहां हमारा जाना हुआ। जब ये हदीस सामने आई, ये बात सामने आई कि सबसे पहले काबतुल्लाह के ऊपर जब नजर पड़े, जो भी दुआ मांगेंगे कबूल हो जाएगी। किसी ने सवाल कर लिया, हजरत दुआ तो बेशुमार मांगना है, मेरे लिए, बीवी बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, सबके लिए, उम्मत के लिए, लेकिन हजरत वहां इतनी मोहल्लत मिलेगी कहां? जैसा ही काबतुल्लाह पर नजर पड़ेगी, आदमी की कैफियत बदल जाएगी, आदमी के होश और हवास उड़ जाएंगे, इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी, अल्लाह की कसम इससे पहले ऐसी खुशी वो देखा भी नहीं था, सुना और तस्वीर भी नहीं किया था। ऐसी खुशी होगी जब आदमी को खुशी होगी, क्या मांगना क्या नहीं मांगना सब भूल जाएगा। भूलेगा नहीं भूलेगा, बिल्कुल भूल जाएगा। अब पूछा गया, हजरत जब सबसे पहले काबतुल्लाह पर नजर पड़ती क्या दुआ मांगा जाए?
ہم نے کہا بھائی سب کے لیے مانگنا ہے، لیکن وہاں تو مانگنے کے لیے زبان نہیں اٹھے گی، زبان لڑکھڑائے گی، جسم کے اندر کی عجیب کیفیت جسم کے اندر پیدا ہو جائے گی، عجیب حالت ہو جائے گی آدمی کی، کیا مانگے گا؟ جب آدمی اپنی حالت پر باقی نہیں رہا تو کیا مانگے گا؟ ہم نے کہا دیکھو ایک جملہ یاد رکھو، آپ بھی یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ بھی یاد رکھیں، ضرور اللہ رب العزت موت سے پہلے بلائیں گے اپنے دربار میں، مانگتے رہیں۔ علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کہتے رہیں، پتہ نہیں وقت آ جائے گا اللہ رب العزت کو یہ پکارنا، یہ کہنا، یہ تلبیہ پڑھنا اتنا پسند آئے گا، اس کی برکت سے اللہ پاک انتظام فرمائیں گے، اپنے مقدس دربار میں بلائیں گے۔ پڑھتے رہیں اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، پڑھتے رہیں، مشکل مسئلہ نہیں۔ آپ یہاں سے دکان کو جا رہے ہیں، آپ یہاں سے مکان کو جا رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چل رہے ہیں، لیٹے ہوئے، ایک تڑپ کے ساتھ، ایک تصور کے ساتھ، یا اللہ اپنے دربار کی مجھے دیدار کرا دیجئے، اے اللہ مجھے حج کی سعادت نصیب فرما دیجئے، عمرے کی سعادت نصیب فرما دیجئے۔ دل کے اندر ایک تڑپ جو انسان کی ہوگی، اللہ ضرور اس بندے کو اپنے مقدس دربار کی دیدار کرائیں گے۔ تو غرض میں عرض کر رہا تھا، ان صاحب سے میں نے کہا دیکھو بھائی ایک جملہ یاد رکھو، جیسا ہی آپ جائیں گے مقدس سرزمین پر، آپ کے قدم پڑیں گے، اللہ کے مقدس دربار کے اوپر جیسا ہی آپ کی نظر پڑی، ایک کہہ لیجئے اے اللہ مجھے مستجاب الدعوت بنا دے۔ مطلب کیا ہے؟ جہاں بھی جو دعا کروں، خیر کی دعا، اچھی دعا، عافیت بھلائی کی دعا، جائز دعا، اے اللہ ہر دعا کو قبول فرما لیجئے۔ جب سے لے کر موت کی آخری سانس نکل رہی ہے تب بھی آپ دعا کریں گے، دعا قبول ہو جائے گی۔ ایک جملہ یاد رکھیں، کیا مانگنا کیا نہیں مانگنا سمجھ میں نہیں آتا، وہاں پر ذہن سے بات نکل جائے گی۔ حجاج کرام کو دیکھ کر، وہاں کے مناظر کو دیکھ کر، وہاں رحمتوں کو دیکھ کر، وہاں برکتوں کو دیکھ کر، وہاں کی کیفیت کو دیکھ کر، اللہ کے گھر کو دیکھ کر ایک جملہ کہہ دیجئے، اے اللہ مجھے مستجاب الدعوت بنا دیجئے۔ یہ نہیں بولنے آتا، کم از کم اتنا کہہ لیجئے، اے اللہ زندگی کے آخری اسٹیج تک جائز دعا جو بھی میں کروں سے قبول کر لیجئے، بس اتنا کہہ لیجئے، اللہ کی قسم آپ کی دعا مقبول ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی۔ ہر جگہ جہاں بھی آپ دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ غرض کے بہت سارے لوگ، جو عرض کر رہا تھا میں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں عمر ہونے کے بعد جائیں گے۔ حج کی جو عبادت ہے وہ جوانی کی عبادت ہے، اللہ سے مانگتے رہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی صاحب، علماء نے لکھا اتنا مال ہے، اتنا زیور اس کے پاس ہے، اگر بیچ دیا جائے تو اتنی رقم وصول ہو جائے کہ مکہ مکرمہ کو جا کر واپس آ سکتا ہے، اس پر بھی حج فرض ہو جائے گا۔ انسان کوشش کرے تو کیا نہیں ملے گا، اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ ارے ایک چونٹی نے ارادہ کیا، اے اللہ میں ایک کمزور مخلوق ہوں، تیرے دربار میں آنا چاہتی ہوں، تیرے گھر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ رب العزت نے ایک پرندے کے ذریعے سے چونٹی کو اپنے دربار تک لے گیا۔ کہاں ہندوستان، کہاں مکہ مکرمہ، ایک چونٹی، کمزور چونٹی نے ارادہ کیا، اللہ رب العزت نے پرندے کے ذریعے سے وہاں تک پہنچایا۔ وہ چونٹی گئی، اللہ کے گھر کی دیدار کری، طواف کی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اے اللہ میرے دل و دماغ میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ آپ اپنے مقدس گھر کی زیارت کرائیں گے، اے اللہ آپ کا تو بڑا احسان ہے، اس کمزور مخلوق کو آپ نے اپنے مقدس گھر کی زیارت کرا دی۔ پھر اللہ نے اسی پرندے کے ذریعے سے اپنے مقام تک پہنچایا، منزل تک پہنچایا۔ دوستو
ایک چونٹی جب ارادہ کر سکتی ہے تو اللہ رب العزت ایک پرندے کے ذریعے سے اپنے مقدس دربار کی دیدار کرا سکتے ہیں. میں اور آپ کسی موسیٰ کی نبی نہیں, عیسیٰ کی امتی نہیں, ہم داؤد کے امتی نہیں, نوح کے امتی نہیں, ابراہیم کے امتی نہیں, اسحاق کے امتی نہیں. ارے میں اور آپ تو جو سارے جہان کے آقا وہ مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ملائکہ کے سردار, فرشتوں کے سردار, انبیاء کے سردار, انسانوں کے سردار, جنات کے سردار کے میں اور آپ امتی ہیں. اگر میں اور آپ ارادہ کریں, اللہ سے مانگیں, کوشش کریں کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کے امتیوں کو نہیں بلائے گا, ضرور بلائے گا. ہمارے دل کے اندر تڑپ نہیں, دل کے اندر فکر نہیں, ہمارے دل کے اندر شوق نہیں. دنیا کی ہر چیز کی شوق ہمارے پاس موجود ہے. لوگ دنیا کی غرض کے لیے امریکہ, فرانس, جاپان, جرمن, لندن, افریقہ کا تو سفر کرتے ہیں, لیکن کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اللہ کے دربار کی زیارت ہو جائے. ہم نے کبھی ارادہ کیا؟ بہت سارے احباب کو آپ دیکھیں فخر کے ساتھ کہتے ہیں او میں 2-3 مرتبہ امریکہ کا سفر ہو گیا, فرانس, جاپان, جرمن کا سفر ہو گیا, آسٹریلیا کا جو ہے افریقہ کا سفر ہو گیا, فلاں فلاں ملک کا سفر ہو گیا. فخر سے آدمی کہتا ہے. جاپان کا, جرمن کا, فرانس کا, آسٹریلیا کا, امریکہ کا جو ہے سفر کر لینا, یہ فخر کی بات نہیں. اللہ کے دربار کو جا کر کے آ جانا یہ فخر کی اور سعادت مندی کی بات ہے. اس لیے اللہ سے مانگیں. ذاتی کاموں کے لیے ہم دور دور کا سفر, لیکن اللہ کے دربار میں جانے کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے روزے کے پاس پہنچ کر سلام و درود پڑھنے کے لیے ہم اللہ سے مانگیں گے, اللہ اسباب پیدا فرمائیں گے. اس لیے فرمایا جو مالدار ہیں موت سے پہلے حج کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے تو جو سنا ہوگا بار بار, رحمت للعالمین ہیں. امت کی اتنی فکر, آقا کے سامنے ایک غیر کا جنازہ جائے آقا تڑپ اٹھتے ہیں, میرا ایک امتی بغیر ایمان کی دنیا سے چلا گیا. آقا کے سامنے کسی کو تکلیف پہنچے آقا برداشت نہیں کریں گے. طائف کے اندر تشریف لے گئے, جسم کو چھلنی کر دیا گیا, جسم خون سے لو لوان ہو گیا. کون آ کر کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالائن مبارک میں جمع ہو گیا. لیکن فرشتے آئے, کہا یا رسول اللہ, طائف کے لوگوں نے جو آپ کے ساتھ میں معاملہ کیا ہے اللہ نے دیکھا ہے. جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں طائف کے دائیں اور بائیں, ان پہاڑوں کے فرشتوں کو اللہ نے بھیجا ہے. آپ حکم دے دیجئے دونوں پہاڑوں کو ملا کر یہ شہر طائف کے شہر کو پاش پاش بنا دیں گے, اس بستی کا نیست و نابود ختم کر دیں گے, اس بستی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, میرے مقام اور میرے مرتبے کو یہ لوگ نہیں پہچانتے, لیکن ان کے آنے والی نسل مجھے پہچانے گی, میرے دین پر چلے گی, میرے لائے ہوئے شریعت پر چلے گی. ایسے شفیق نبی دندان مبارک کو شہید کیا گیا, برداشت کیا. آقا نماز کی حالت میں تھے, اونٹ کی اوجڑی کو ان کے اوپر رکھ دیا گیا, برداشت کیا. یہاں سن لیجیے حدیث کے جملے, ساری چیزوں کو آقا نے برداشت کیا. لیکن یہاں جب حج کا موقع آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اگر کسی کو مالدار بنائے, اس کے پاس مال ہو, اس کے پاس دولت ہو, اس کے پاس ثروت ہو, اس کے پاس طاقت ہو, اس کے پاس وقت ہو, اس کے پاس صحت ہو, اگر حج نہ
کیے، حج کیے بغیر اگر مر جائے تو آقا نے فرمایا یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہاں دیکھا آپ نے امت کے تمام جو ہے ہر چیز کو آقا نے برداشت کیا، امت کے ایک ایک فرد نے آقا کو تکلیف دی، آقا نے برداشت کیا۔ رحمت للعالمین دعائیں دیتے ہوئے آگے نکلے، اگر کوئی آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتا آقا اسے دعا دیتے، ان کی اوجڑی کو ڈالنے والے کو آقا نے دعا دی۔ یہاں پر حج جس کے اوپر فرض ہو گیا، حج کیے بغیر مرنے والے کو آقا نے فرمایا یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے اس کی موت کی کوئی گارنٹی اور پرواہ نہیں۔ کتنی بڑی سخت وعید ہے دوستو، اس لیے فرمایا حج فرض ہونے کے بعد موت سے پہلے حج کی ادائیگی بہت ضروری ہے، ورنہ کوئی گارنٹی نہیں کہ موت تک ہم جیئیں گے، 50 سال جیئیں گے یا 60 سال جیئیں گے۔ پہلی فرصت میں ہاں انسان پوری تیاری کر لیا، جو جانے کے ذرائع ہیں یہ تمام چیزوں کا انتظام و بندوبست ہو گیا، لیکن قانون نے بھی جو ہے جا کر کے کوشش کیا۔ اب ایک تو کیا ہے، یہاں پر قانون کے ذریعے سے ایک لمٹ سے جانا پڑتا ہے، فلاں فلاں ملک سے اتنے احباب آنا ہے، اس سے زائد نہیں۔ ہم نے پوری کوشش کی، اس کے باوجود بھی اگر یہ سال نہیں گئے تو یہ عذر ہے، اللہ قبول کر لیں گے۔ اللہ کو معلوم میرا بندہ کوشش کیا، اب اس کی جو کوشش ہونا چاہیے وہ پوری کوشش ہو گئی، جد و جہد کیا، کوشش کیا، بھاگ دوڑی کیا، لیکن قرہ اندازی میں جب نام آتا ہے یہ نام نہیں آیا تو یہ عذر ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ میرا بندہ پوری کوشش کیا لیکن اس کا نام نہیں آیا، آئندہ سال اللہ بلائیں گے اپنے دربار میں۔ لیکن کوشش کیے بغیر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جانا یہ عقل مند کی بات نہیں ہو سکتی، یہ بیوقوفی کی علامت ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا پوری کوشش کرنی چاہیے، اور فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ جب ایک مرتبہ حاجی حج کو جا کر واپس آ جاتا ہے اس کے اندر چاشنی اور بڑھ جاتی ہے، اس کی لذت اور بڑھ جاتی ہے، بار بار یہ تمنا کرتا ہے اے اللہ موت تک مجھے بار بار اپنے دربار کی زیارت کرا دیجیے، بار بار مانگے گا۔ جب ایک بار جا کر آ جائے فرض تو ادا ہو گیا، اگر مال ہے تو آئندہ سال بھی جا سکتے ہیں، دوسرے سال بھی جا سکتے ہیں، نفل عبادت ہوگی۔ لیکن علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے، ایک مسئلہ لکھا ہے، نفل کام کے لیے گناہ کا کام کرنا یہ مناسب بات نہیں۔ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، اب جب دوسری مرتبہ آپ جانا چاہتے ہیں، منع تو نہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منع تو نہیں ہے، جا سکتے ہیں، لیکن ایک بار حج ہونے کے بعد جب دوسری مرتبہ آپ اپلیکیشن لکھ کر کے دیں گے اس میں لکھنا پڑے گا کہ میں نے اس سے پہلے حج نہیں کیا، لکھنا پڑے گا، باقاعدہ لکھنا پڑے گا میں نے اس سے پہلے حج نہیں کیا، حالانکہ اس سے پہلے ایک حج ہو چکا ہے، فرض تو ادا ہو گیا۔ اب جھوٹ بولنے کی کیا بات ہے؟ آدمی جب اپلیکیشن میں لکھتا ہے کہ میں نے اس سے پہلے حج نہیں کیا، اس نے جھوٹ بولنے کا گناہ کیا۔ جھوٹ بولنا جائز نہیں، جھوٹ بولنا حرام، جھوٹ سے بچنا فرض ہے۔ نفل عبادت کرنے کے لیے ایک گناہ کا ارتکاب کر کے آدمی اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، مصیبت کو دعوت دے رہا ہے، اس طریقے کا جو ہے لکھنا جھوٹ بولنا مناسب نہیں۔ ہاں یہ تو کہہ سکتے ہیں ہاں میں نے پہلی مرتبہ حج کیا ہوں، پھر دوبارہ جانا چاہتا ہوں، مقدر میں اللہ بلائیں گے، اگر یہ سال مقدر میں نہیں آئندہ سال بلائیں گے، یا اس سال بھی نہیں اس کے بعد میں بلائیں گے، بہرحال اللہ بلائیں گے۔ ایک نفل عبادت کے لیے
جھوٹ بولنا یہ مناسب بات نہیں، یہ غلط بات ہے. اور اسی طریقے سے آدمی کے اوپر قرض بہت زیادہ ہے. جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، بیٹی کی شادی کا مسئلہ، بیٹے کی شادی کا مسئلہ، دکان خریدنے کا، مکان خریدنے کا مسئلہ، سواری خریدنے کا مسئلہ، یہ ساری چیزوں کو بہانے بنا کر کے آدمی رک جاتا ہے، حج کو نہیں جاتا. لیکن یہاں پر یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر حج کو جانے کا حکم دیا گیا مالدار کے لیے. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے، علماء نے لکھا ہے، اگر کسی آدمی کے پاس قرض زیادہ ہے، ایک آدمی کے پاس 1-2 لاکھ روپے ہیں، حج فرض ہو گیا لیکن اس کے اوپر قرض بھی زیادہ ہے، قرض کو ادا کرنے کی اللہ رب العزت نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے. پہلے قرض ادا کرو، اس کے بعد حج کو جاؤ. یہاں کہاں بیٹی کی شادی کو چھوڑو، بیٹے کی شادی کو چھوڑو، یہ دکان اور مکان کے مسئلے کو چھوڑو، پہلے حج کرو، یہاں فرمایا. اب یہاں فرمایا اگر تمہارے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، قرضداری زیادہ ہے، پہلے قرضداری ادا کرو، بعد میں حج کو جاؤ. دیکھا آپ نے کتنی سہولت کا معاملہ. ارے بیٹا بیٹی کے نکاح کا، شادی کا انتظام تو اللہ کریں گے، آپ جائیں وہاں پر اللہ سے مانگ کر کے آئیں، انشاءاللہ اللہ کی قسم ایسا انتظام ہوگا، ایسا انتظام ہوگا، انسان کے وہم اور گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی. لیکن یہاں فرمایا قرض ہے تو پہلے قرض کو ادا کرو، بعد میں حج کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی جنازہ آتا، آقا پوچھتے نماز سے پہلے، کیا اس آدمی کے اوپر قرض کا بوجھ ہے؟ کیا اس انسان کے اوپر قرض ہے؟ بتاتے کہ نہیں، قرض نہیں ہے، کماتا کھاتا بس. آقا نماز جنازہ پڑھاتے، اس کے لیے دعا فرماتے. آگے سنیں، اگر کوئی فرماتے ہاں اس کے اوپر قرض باقی ہے، تو آقا سب سے پہلے پوچھتے اس کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری کون لیتے ہیں؟ وہ صحابہ میں سے یا رشتہ داروں میں سے، دوست و احباب میں سے اگر کوئی ذمہ داری لے لیتے، ہاں یہ انسان کی اتنی قرضداری ہے، اس کی ادائیگی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، تب آقا آگے بڑھ کر کے جنازے کی نماز پڑھاتے. اگر کوئی بھی ذمہ داری نہیں لیتا، آقا جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے، کسی صحابی کو فرماتے تم جنازے کی نماز پڑھاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے. اندازہ لگاؤ، ایک جنازہ سامنے ہو اور آقا چلے جائیں. فرمایا کہ انسان کے اوپر قرض نہیں ہونا چاہیے، جلد از جلد جو ہے ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے. اس لیے یہاں فرمایا کہ قرضداری ہو تو پہلے ادا کرنے کی فکر کریں، بعد میں حج کو جائیں. اور ایک بات، آدمی ایک مرتبہ حج تو کر لیا، فرض ادا ہو گیا جیسا کہ میں نے کہا، اب بار بار تو ارادہ ہوتا ہے، یہ شوق تو بڑھتی کم نہیں ہوتی. ہر سال جو ہے شوق کے اندر، لذت کے اندر اضافہ ہوگا کہ میں بار بار وہاں پر جاؤں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نفل عبادت کے لیے ہم چلے جائیں، گھر والے فاقے میں رہیں، گھر میں بیوی جو بھوکی رہیں، ہمارے زیر ماتحت میں جتنے لوگ ہیں یہ بھوکے رہیں، جن کا نان نفقہ ہمارے اوپر جو ہے عائد کیا گیا، ان کو بھوکے فاقے میں چھوڑ کر، پریشانی کی حالت میں ان کو چھوڑ کر یہ حج کو چلے جانا، نفل عبادت کو چلے جانا، یہ عبادت نہیں بلکہ اپنی نفس کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے جا رہا ہے. آدمی جا رہا ہے عمرے کے لیے، آدمی جا رہا ہے جو ہے نفل حج کے لیے، گھر کی بھی ضرورت پوری ہو جائے، جا کر آنے تک کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، نہ بچوں کے لیے پریشانی، نہ والدین کے لیے پریشانی، نہ بیوی کے لیے پریشانی. قرض دینے والوں کی قرض کو ادا کر کے ساری سہولت کر کے نفل عبادت کے لیے، عمرے کے لیے، نفل حج کے لیے جانے کی کوشش کر سکتا ہے تو اس کی اجازت ہے. ہم عمرے پر عمرے کر رہے ہیں، ہمیں شوق آ گئی عمرہ کرنے کی، ہمیں شوق آ گئی نفل حج کرنے کی، لیکن قرض کا بوجھ لدا ہوا ہے، بیوی بھوکی، بچے بھوکے، یہ پریشان، ان کو پریشان چھوڑ کر کے وہاں چلے جانا، یہ عبادت نہیں کہلاتی. جو حقوق کو اللہ نے عائد کیا ہے، ان حقوق کی ادائیگی سب سے پہلے ادا کرنا یہ سب ضروری ہے. ایک مسئلہ لکھا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں
حج تو فرض ہو جاتا ہے ان کے اوپر، لیکن موت آ جاتی ہے، نہ حج کرتے ہیں نہ موت سے پہلے وصیت کرتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب ہے، صاحب دولت ہے، دولت والا، موت سے پہلے حج کر لے، اگر جو ہے موت کا وقت قریب آ گیا، وصیت کر کے مرے کہ میری طرف سے حج بدل کرائیں، میری طرف سے کسی اور کو حج کو بیچ کر کے حج بدل کرائیں، وصیت کر کے مرے گا، تب جا کر کے جو ہے وارثین پر ذمہ داری عائد ہوگی کہ کسی کو بیچ کر کے حج بدل کرائیں، ورنہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ ہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے، مرنے والا تو مر جاتا ہے، دولت والا مال اس کے پاس موجود ہے، دولت اس کے پاس موجود ہے، لیکن حج ادا کیے بغیر موت آئی، چلا گیا۔ گھر والے کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں معلوم؟ یہاں بنگلور میں ایک آدمی مرا ہے، مالدار تھا، صاحب نصاب تھا، اس کے اندر طاقت و قوت تھی، دولت تھی اس کے اندر، وصیت کیے بغیر مر گیا یا وصیت کر کے مرا۔ مسئلہ یہ ہے جس شہر میں وہ آدمی مرا ہے اس شہر سے حج بدل کے لیے بھیجنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بنگلور میں تھا، مالدار آدمی تھا، وصیت کر کے مرا ہے، میں جو ہے دولت والا تھا، زندگی میں حج نہیں کیا، میرے مرنے کے بعد کسی کو بیچ کر کے حج بدل کرا دیا جائے، وصیت کر کے مر گیا۔ اب اسی شہر سے کسی آدمی کو بیچ کر کے حج بدل کرانا، ایک آدمی بنگلور میں ہے، بنگلور سے بھیجنا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کے ہم نے منہ سے سنا ہے، ایک آدمی مالدار تھا، بنگلور میں مر گیا، وصیت کر کے مرا، لیکن ان کے کوئی رشتہ دار مکے میں تھے، یہاں سے وہاں فون کیا گیا، بھائی میرے باپ کی وصیت ہے ان کی طرف سے حج بدل ادا کرا دیا جائے، آپ جو ہے وہاں سے حج بدل ادا کر دیں۔ یہ حج بدل نہیں ہوگا، مرنے والے کے شہر سے حج بدل ادا ہوگا، مکہ مکرمہ سے حج بدل ادا نہیں ہوگا۔ یہاں سے کتنا خرچ آئے گا؟ 1.5-2 لاکھ روپے خرچ آئے گا۔ اگر کوئی سوچے یہاں سے بھیجوں، اگر کسی کو میں میرے باپ کی طرف سے حج کرنے کے لیے 1.5-2 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، مکے سے 200-400-500 روپے دے کر حج بدل ادا کرا دیں گے، ادا ہو جائے گا۔ یہ بچنے کے لیے بہانہ ڈھونڈ کر کے وہاں آدمی کو پکڑ کر کے جو ہے حج بدل کرا دیا، وہ حج بدل ادا نہیں ہوگا۔ قانون یہ ہے، اصول یہ ہے کہ مرنے والے کے شہر سے حج بدل ادا کیا جائے، اس لیے اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی صاحب نصاب نہیں تھا، اور ایک مسئلہ بھی لوگوں کے ذہن کے اندر ہے، ارے ایک آدمی اگر جو ہے اس کے پاس مال آ گیا ہے، اس کے پاس دولت آ گئی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، میں حج کروں گا تو میرا حج ادا نہیں ہوگا۔ کیوں بھائی؟ میرے ماں باپ کو پہلے حج کرانا کہتے، بعد میں کرنا کہتا۔ یہ کتے قدرے کی کہانی چھوڑو، ارے ایک آدمی بالغ ہو چکا ہے، اس کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہے۔ ایک آدمی نابالغ ہے، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک وہ نماز نہیں پڑھے گا میں بھی نہیں پڑھوں گا، یہ بیوقوفی کی علامت ہے۔ نہیں، ایک آدمی بالغ ہو گیا، اس کے اوپر نماز فرض ہو گئی۔ ہاں وہ جو آدمی، وہ جو بچہ ہے 10-11 سال کا، جب وہ بڑا ہو جائے گا وہ اس کے اوپر بھی نماز فرض ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے میری ماں کے اوپر حج فرض نہیں تھا، میرے باپ کے اوپر حج فرض نہیں تھا، وہ حج کو نہیں گئے، لیکن اللہ نے مجھے مال دیا ہے، مجھے اللہ نے دولت دی ہے، میرے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، ماں باپ سے پہلے میں حج کر لینا ہے، میں صاحب نصاب ہوں، میں حج کر لینا میری ذمہ داری ہے۔ یہ سوچنا کہ ماں باپ حج نہیں کیے، ان کے حج کرائے بغیر میرا حج قابل قبول نہیں ہوگا، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہاں اگر کسی نے ماں باپ کی طرف سے کسی کو بھیج کر کے، وہ صاحب نصاب بھی نہیں تھے، مالدار بھی نہیں تھے، غریب آدمی، کماتے تھے، کھاتے تھے، وصیت بھی نہیں کی، جب مالدار نہیں تھا تو وصیت کیا کرے گا؟ اب ان کے مرنے کے بعد گھر والوں نے سوچا کم از کم وہ تو دنیا سے چلے گئے، چلو کسی کو مکہ مکرمہ سے یہ بھیج کر کے حج بدل کرا دیں گے، ان کی طرف سے عمرہ کرا دیں گے۔ قانون کے حساب سے، شریعت کے حساب سے یہ بھی حج بدل تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے اگر قبول کر لیا تو اللہ کا کرم و احسان ہے۔ لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے ماں باپ نے حج نہیں کیا تو میں بھی نہیں کرنا۔ ارے ماں باپ پر حج فرض نہیں تھا، وہ نہیں گئے، میرے اوپر حج فرض ہو گیا، میں حج کرنا ہے۔
ایک گھر کے اندر دو بچے رہتے ہیں، میاں بیوی رہتے ہیں، شوہر بھی صاحب نصاب ہے، بیوی بھی صاحب نصاب، دو بچے بھی مالدار ہیں. اب بچے بھی زکات نکالنا، بیوی بھی زکات نکالنا، شوہر بھی زکات نکالنا. یہ سوچنا کہ نہیں اور سب کے طرف سے میں نکال ڈالتا ہوں، میں ایک جنا دے رہا ہوں نا، بس تینوں کا آدھا نہیں ہوتا. ارے میں کھانا کھاؤں گا میرا پیٹ بھرے گا، آپ کھائیں گے آپ کا پیٹ بھرے گا. میں کھاؤں آپ کا نہیں بھر سکتا، آپ کھائیں میرا پیٹ نہیں بھر سکتا. کمائے کوئی سب کھا سکتے ہیں، کھائے کوئی سب کا پیٹ نہیں بھر سکتا. اس لیے دوستو جن کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے سب سے پہلے حج کو ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے. میرے ماں باپ نے حج نہیں کیا، ارے ان کے اوپر حج فرض نہیں تھا، انہوں نے حج نہیں کیا. آپ جائیں ان کے لیے دعا کریں، ان کے نام پر جو عمرہ کریں، قربانی کریں، صدقہ خیرات کریں، یہ ساری چیزوں کا خیال رکھیں. اور ایک نفلی عبادت کے لیے گناہ کا کام کرنا، جھوٹ بولنا، یہ مناسب بات نہیں. ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے صوفی بزرگ تھے، اللہ والے تھے، حافظ حدیث تھے. ایک مرتبہ قافلے والوں کے ساتھ حج کو جا رہے تھے، نفل حج کو. فرض تو ایک مرتبہ ادا ہو گیا، اب نفل حج کے لیے جا رہے تھے. قافلہ بھی ساتھ میں تھا. جب اللہ والے عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، بہت سارے احباب اللہ والوں کے ساتھ میں ہو جاتے ہیں ان کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے. جب اللہ کا کوئی نیک بندہ جاتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جب ان کے ساتھ میں رہنے والوں کے لیے بھی اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. حتیٰ کہ فرمایا اگر کوئی اخلاص کے ساتھ حج کرتا ہے، حج کو جا کر آنے کے بعد ایسا گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا. بچہ تو بے گناہ معصوم پیدا ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں. اسی طریقے سے حاجی جب حج کو جا کر کے واپس آتا ہے تو اس کے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. اتنی بڑی سعادت مندی کی بات. دنیا کی اغراض کے لیے چھوٹی چھوٹے بہانے بنا کر کے ہم ایسی دولت سے پیچھے رہ جاتے ہیں. غرض کہ میں عرض کر رہا تھا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نفل حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے، قافلے والے بھی ان کے ساتھ میں تھے. جاتے جاتے ایک بستی پر پہنچے، دیکھا کہ کچرے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے. کچرے کا ایک گھر کے اندر سے ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی، کچرے کے ڈھیر سے ایک مردار مرغی کو اٹھا کر جھٹ سے لے کر گھر کے اندر چلی گئی. حضرت کی نظر جو ہے پڑ گئی، حضرت نے دیکھ لیا، اپنے ایک ساتھی سے کہا بھائی فوراً جاؤ اس گھر کے اندر وہ بچی کو بلا کر کے لاؤ، ہم نے دیکھا ہے کہ کچرے کے ڈھیر کے اندر ایک مردار مرغی پڑی ہوئی تھی. یہ بچی جلدی سے آئی، مردار مرغی کو اٹھا کر گھر کے اندر لے کر چلی گئی. کیا بات ہے، جاؤ اس بچی کو لے کر کے آؤ. حضرت کے جو شاگرد تھے جلدی جلدی گئے گھر کے پاس، آواز دی، وہ بچی گھر کے اندر سے باہر آئی، کہا کہ بیٹی ادھر آؤ ذرا. بلایا گیا، حضرت بھی گئے، کہا کہ بیٹی بتا، ہم دیکھ رہے تھے تو جلدی جلدی سے آ کر ایک کچرے کے ڈھیر کے اندر سے مردار مرغی، مری ہوئی مرغی کو اٹھا کر کے تو گھر کے اندر جلدی جلدی لے کر چلے گئی، کیا بات ہے؟ بچے نہیں بتائی. آنکھوں سے آنسو آ گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے. غور کرو امت کے مالداروں، مال ہمارے پاس موجود، دولت ہمارے پاس موجود، نہ غریب کا خیال، نہ یتیم کا خیال، نہ بیوہ کا خیال، نہ مسکین کا خیال. اپنے جہنم کے پیٹ کو بھرنے کے لیے یہ ایک دوسرے کے منہ کو مارتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے نوالے کو چھینتے ہیں. نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ جائز کی تمیز، نہ ناجائز کی تمیز. غور کرو اس واقعے پر. ہماری بیوی کو کیا معلوم ہم ناجائز طریقے سے کما کر کے لا کر اسے ساڑی پہنا رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کو کیا معلوم ہم دوسرے کے نوالے کو چھین کر کے انہیں کھلا رہے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ دیکھا ہم نے؟ دیکھنے کی سمجھ رہی تو استاد جی دیکھیں گے ہم. سمجھ
سمجھ ختم ہو گئی ہم لوگوں کی. ادھر سے بھی آئے ادھر سے بھی آئے, میرا پیٹ بھر جائے بس. دوستوں چھوڑو ان ساری چیزوں کو. عبرت کا واقعہ ہے, ذرا غور سے سنیں. اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی کام کرے گا, جیسا کہ میں نے شروع میں کہا, نفس کی خواہش کے لیے, شریعت کا مسئلہ, جہاں جو کام کا تقاضا ہو کام کرنا, اس کا نام دین. دین کے شریعت کے حکم کو چھوڑ کر نفس کی پوجا کرنا, خیالات کی پوجا کرنا, اس کا نام دین نہیں دوستو. بچی سے کہا بیٹی بتاؤ کیا بات ہے, یہ مری ہوئی مرغی کو تم اٹھا کر گھر کے اندر لے چلی گئی, کیا بات ہے؟ بچی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. بچی کچھ بھی نہیں کہا. حضرت بار بار پوچھیں بیٹی بتاؤ کیا بات ہے. آخر کار بچی نے کہا حضرت بات دراصل یہ ہے, کئی دنوں سے ہمارے گھر میں فاقہ ہے, کھانے کے لیے کھانا نہیں, میرا باپ نہیں ہے, ہم یتیم ہیں. ایک آدمی کے پاس کھانا نہیں, کب تک برداشت کرے گا؟ 2 دن 3 دن, اس کے بعد تلاش کرے گا. ارے کسی کو نہیں کہے گا. بعض غیرت مند آدمی ہوتے ہیں, غیرت مند, ہاتھ نہیں پھیلاتے, کسی کو جا کر جو ہے اپنے گھر کی شکایت نہیں کرتے, میرے گھر کے اندر یہ حالت ہے, فاقہ ہے. لیکن سمجھ لینا چاہیے, مالداروں کو صورت دیکھ کر پہچان لینا. وہ کیپیسٹی ختم ہو گئی, صورت دیکھ کر پہچاننے کی صلاحیت ختم ہو گئی, فراست ختم ہو گئی. اللہ والے چہرے کو دیکھ کر پہچانتے تھے اس کی کیا کیفیت ہے. آدمی خوش رہے گا تو اس کے چہرے کے اوپر کیسے اثرات و نمایاں ہوں گے. آدمی اگر پریشان ہے, بیمار ہے, کچھ حالت اس کی خراب ہے, تو اس کے چہرے پر کیسے جو ہے اثرات نمایاں ہوں گے. اللہ والے پہچان لیتے ہیں. یہ فراست ختم ہو گئی. ہمیں لینا جانتے ہیں, سو ادھر سے ادھر سے پورا لے کر بینک بیلنس میں اضافہ ہو جانا, گھر کے اوپر گھر چڑھ جانا, کس کا تو بھی مال رنگ دے. اللہ والوں نے پوچھا, بچی نے کہا ہم کئی دنوں سے بھوکے فاقے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں, ہمارا باپ بھی نہیں, ہم یتیم ہیں. اس لیے اب جان بچانے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا. جان بچانے کے لیے ہم نے دیکھا کچرے کے اندر ایک مری ہوئی مرغی پڑی ہے, تو جھٹ سے جا کر میں لے کر آئی تاکہ اسے پکا کر کھا کر جان بچائیں. اتنا سننا تھا, حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ والے پھڑکتے ہیں, ان کا ہر کام یہ ہوتا ہے کہ اس کام سے اللہ راضی ہو جائے. ہم جیسے ہوتے دیکھ کر بھی نظریں چرا کر چلے جاتے. حج کو جا رہے ہیں سونا جی چلو, فلاں نیک کام کو جا رہے ہیں سو دین کے کام کو چلو. اس کی بھوک گئی بہار میں, اس کی پیاس گئی بہار میں, اس کا فاقہ گیا بہار میں, اس کی غریبی گئی بہار میں. چلو مجھے تو شوق ہو گیا ہے حج کرنے کا, نفل عمرہ کرنے کا, مجھے تو شوق ہو گیا ہے فلاں دینی کام کرنے کا. کس کی حالت کیا ہو رہی ہے اس سے کوئی مطلب نہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے ساتھیوں سے کہا, ساتھیوں اس حج کے سفر کو ہم ملتوی کرتے ہیں, کینسل کرتے ہیں. جتنے ساتھی تھے, جتنا پیسہ تھا, حضرت نے کہا یہ سارے پیسے کو, اس ساری دولت کو ہم اس بستی والوں پر لگائیں گے, ان گھر والوں پر لگائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ فاقے کی حالت میں ہیں, یہ فاقے کی حالت میں جو ہے وقت گزار رہے ہیں, کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, یہ غریب آدمی ہیں. ان کے فاقے کا سد باب ہو سکے ہم حج نہیں کریں گے, لیکن وہاں جانا بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور یہ کام کرنا بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم وہاں جانے سے بہتر ہے. اس لیے کہ ہم حج عمرہ جو ہے جو کر رہے ہیں وہ نفل ہے, فرض تو زندگی میں ادا ہو گیا,
لیکن یہاں ضرورت ہے یہ ساری دولت کو یہاں پر خرچ کریں گے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے تمام ساتھیوں سے مشورہ کر کے حج کو جانا کینسل کیا. تمام دولت کو وہ گھر والوں پر بستی والوں پر خرچ کیا اور کہا کہ اطمینان سے رہو, جس کا کوئی نہیں ہوا کرتا اس کا اللہ ہوا کرتا ہے, اللہ انتظام فرماتے ہیں. دوستو اس لیے اگر ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا آدمی جو کہ اس کی کیا کیفیت ہے, اگر کوئی مالدار آدمی ہے حج فرض ہو جائے پہلی مرتبہ حج جو ادا کرنے کی کوشش کریں. مال زیادہ ہے غریبوں کی بھی مدد کریں, یتیموں کی بھی مدد کریں, دعائیں لیں اور اللہ کے دربار میں جائیں. انشاءاللہ اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے, عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس پہنچ کر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئندہ جمعہ کا عنوان رہے گا حج ایک عاشقانہ عبادت ہے. حج ایک عاشقانہ عبادت ہے, یہ عنوان رہے گا. وقت سے پہلے آنے کی کوشش کریں.